أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیرن۔ آپ نے بھی آپ نے بہت خوبصورت تلاوت سنی، آپ بہت خوبصورت کلام کی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، اللہ ڈاکٹر تعالیٰ صاحب جی جی ہم نے آیت نمبر 135 سے شروع نہیں کرنا تھا سورہ طٰہٰ؟ ختم ہو گیا ہے، آپ پچھلی دفعہ ساری صورت ختم ہو گئی الحمدللہ۔ اچھا ساری سورہ ختم ہوئی، ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے آج ٹھیک تو اچھا آج ریویو ہے، جائزہ ہے انشاءاللہ۔ اچھا ہے ٹھیک ہے، اچھی بات، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہم نے برکت اور خیر و برکت کے لیے اور کے لیے ہم نے دوبارہ شروع میں تلاوت جو ہے وہ سنی ہے جو ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم نے پچھلے سبق کے اندر اپنی سورت کو اختتام کر لیا تھا، سورت کو حرفاً حرفاً ہم نے سبکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پڑھ لیا تھا، اور آج انہی مضامین کا جو ہم پچھلے 2 مہینے میں پورے 8 اسباق تھے اس کے، آج 9واں سبق ہے اس کا ریویو جائزہ۔ تو 2 مہینے میں ہم نے سورت کو لفظاً پڑھا ہے، اور بعض اوقات چونکہ ہم بالکل لفظی طور پہ بھی ترجمہ کرتے ہیں اور لغوی طور پہ بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان احکامات کو بھی دیکھتے ہیں، تو اس بات کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم تھوڑا سا اوور ویو بھی صورت پہ جائزہ بھی لے لیں، ایگزیکٹلی صورت کن مضامین پہ مشتمل ہے اور صورت کا مقام جو ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ وہ ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو جو ہے یہ پرووائڈ کرتا ہے جو ریویو اور جائزہ ہے۔ آپ میں سے الحمدللہ تعالیٰ آپ میں سے اکثر جو ہے
وہ اس پروگرام میں اس تمام پروگرامات میں شریک رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ معلومات آپ کے لیے ظاہر ہے ایک اعادہ کے طور پہ جو ہے ریپیٹیشن ہو آپ کے لیے، لیکن یہ قرآن کی ریپیٹیشن جو ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم قرآن کی ریپیٹیشن کریں، اور قرآن کو اس لیے تذکیر اور ذکر کہا گیا ہے جو بار بار جو ہے جس کی یاد دہانی کروائی جائے، اور یہ ہماری روح کی تازگی کے لیے اور روح کے بالیدگی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن کو ہم مسلسل یاد پڑھتے رہیں۔ اور ہمارے اسلاف سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی تھے جو روزانہ قرآن مجید کو ختم کرتے تھے، یا 2 دن میں ختم کرتے تھے، اور 3 دن میں ختم کرتے، اور صحیح کی روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی رات میں قرآن مجید کو جو ہے رکوع کی حالت، قیام کی حالت کے اندر جو ہے وہ ختم کیا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو قرآن کے ساتھ ہمارے اسلاف کی محبت کو جو ہے وہ ایسی ایسی چیزیں یقین کریں کہ آج بہت سارے لوگ اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ بھی کیسے ممکن تھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ ساری رات ایک رات کے اندر قرآن پاک کو ختم کرے، لیکن یہ قرآن پاک کی محبت تھی کہ اوڑھنا بچھونا زندگی کے اکثر اوقات ظاہر ہے حفظ کا رواج بہت زیادہ تھا، کسی شخص کے عالم ہونے کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ جب تک وہ جو ہے وہ حفظ قرآن پاک کو حفظ نہ کر لے، یاد نہ کیا ہو، تو پھر اڑنا بچھونا حقیقی معنوں میں یہ قرآن مجید تھا۔ تمام اوقات کے اندر آنا چلنا چلنا پھرنا، آپ سواری پہ ہیں کسی جگہ پہ ہیں، آج بھی ویسے ممکن ہے، لیکن یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے آپ کو قرآن سے مہجوری اختیار کر رکھی ہے، جو ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ قرآن سے جو اعراض کی کیفیت ہے ہم نے اس کے اندر ہم مبتلا ہوئی بحیثیت قوم اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو توفیق دی ہے رات اور دن کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی دعا بھی، اس کے بات کی ترغیب بھی دی ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم دن اور رات کی گھڑیوں کے اندر اس کی جو ہے تلاوت کریں۔ تو ہم جو ہے جو ہم نے سبق پڑھا تھا پچھلی دفعہ، ہم صرف اس کی جو ہے وہ دیکھیں، اس کے اعادہ کریں گے انشاءاللہ، ریپیٹیشن تھوڑی سی ہوگی۔ سورہ طٰہٰ اس کا نام تھا، اس کا ایک نام سورہ کلیم بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کی وجہ سے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، تو اس حوالے سے سورہ کا بیشتر حصہ جو 70-80% تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اور اس کی جو حجم ہے 135 آیات ہیں، 8 رکوع ہیں۔ زمانہ نزول جو ہے پچھلی جو سورت تھی سورہ مریم کے ساتھ بالکل متصل زمانہ ہے، ہجرت حبشہ کے زمانے میں یہ اس کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورت، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جب آپ نے اسلام قبول کیا تو یہ سورت نازل ہو چکی تھی۔ یہ ہمیں کافی تصدیق شدہ بات ہے۔ یہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور واقعہ ہے جو ہے وہ مسلمانوں کو ستانے کی غرض سے جو ہے وہ نکلے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آپ کی جو رائے بڑی وہ تھی، شدید تھی، تو کسی نے راستے میں جو ہے وہ بتایا کہ بھائی دیکھو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح بات کر رہے ہو، تو دیکھو تمہارا بہنوئی تمہاری بہن تو اسلام قبول کر چکے ہیں۔ پھر ان کے گھر پہنچے تو وہ پڑھ رہے تھے قرآن مجید، اور پھر جو سیکھ رہے تھے خباب بن عرد سے، تو انہوں نے حضرت عمر آئے تو انہوں نے چھپا دیا، لیکن ظاہر انہوں نے دیکھ لیا اور ان کو بہت مارا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ خواہ کچھ بھی کر لو تو ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو پھر جو ہے وہ یہ ایک پریسپیٹیٹنگ پوائنٹ بھی ثابت ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ قرآن میں وہیں سے بعد میں پھر انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن وہ جو صحیفے کا جو صفحہ وہ پڑھ رہے تھے وہ حضرت سورہ طٰہٰ پر مشتمل تھا، تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سورہ واقعہ اس وقت نازل ہو چکی تھی۔ اس کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی توحید کا بیان ہے، انبیاء علیہ السلام کی جدوجہد کو نمایاں کیا گیا ہے، اور اہل ایمان کو دعوت دی گئی ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے اسباق اور سبق دیا گیا ہے کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھی اسی طرح دعوت اسی دین کی دعوت پہ جو ہے مشتمل تھی، اور تم بھی لوگ جو قرآن کو رہنما بنا لو، اور ابلیس کا اور ابلیسی ہتھ کنڈوں کا جو ہے مقابلہ اسی طریقے سے کرو جس طرح فرعون کے دور کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ
صبر سے اور استقامت سے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے جو ہے وہ مقابلہ کیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبق بھی تھا مسلمانوں کے لیے۔ اس کے مضامین کیا ہے؟ مین مضامین، پہلا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبوت کا جب اعلان کرتا ہے تو کوئی بہت بڑے اہتمام نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ بڑی تقریب ہو کوئی، اور اس میں جو ہے وہ کسی نبی یا رسول کا اعلان کیا جائے، بلکہ سر راہ چلتے چلتے اس طرح نبوت مل جاتی ہے، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان کی گئی ہے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نبوت ان کو مل جانا کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہے، بلکہ بالکل اسی طرح کا ایک واقعہ ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نبیوں کو نبوت، رسولوں کو رسالت عطا فرماتا ہے۔ اس بات میں بہت زیادہ اعتراض کیا کرتے تھے، تو ایک جو اعتراض کا جواب پہلی اس صورت میں دیا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ جو پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں تم لوگوں کو، مشرکین مکہ کو، یہ بالکل یہ کوئی واحد ایسے رسول نہیں ہے جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام بھی یہ کام کر چکے ہیں، اور آپ بھی تنہا آپ نے یہ کام شروع کیا تھا، اور ایک وقت تھا جس طرح آپ مکہ کے اندر تنہا ہیں، تو ایک وقت تھا کہ فرعون کے دربار کے اندر موسیٰ علیہ السلام بھی تنہا بھائی کے ساتھ، اپنے بھائی ہارون کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ کھڑے تھے، اور پوری سلطنت اور جابر اور قاہر سلطنت اور اس کا فرما روا جو ہے اس کے مقابلے میں کھڑا تھا، اور اس کے ساتھ تمام لاؤ لشکر تھے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا۔ تو یہ بالکل ایک جو ہے وہ مثال بیان کی گئی ہے، اور ایک ریزمبلنس بیان کی گئی ہے۔ فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف وہی الزامات اور فریب اور ظلم کے طریقے اپنائے جو آج قریش مکہ اپنا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ، لیکن بالآخر انجام اس کا بھی وہی ہونا ہے کہ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول کامیاب ہوئے، اسی طرح تمہارے مقابلے میں یہ رسول اور نبی اور اس کی دعوت جو بالآخر کامیاب ہوگی۔ جادوگروں کی مثال سے بتایا گیا کہ حق واضح ہو جانے کے بعد جو لوگ جن کے اندر سچ کو اور حق کو قبول کرنے کی استعداد ہوتی ہے، وہ پھر اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور پھر وہ نتائج سے نہیں گھبراتے کسی صورت کے اندر بھی، چاہے اس میں جان بھی چلی جائے۔ اور ایک پھر مضمون بنی اسرائیل کی تاریخ سے شہادت بھی لائی گئی ہے کہ دیوتاؤں اور معبودوں کے کھڑے جانے کی ابتدا کس طریقے سے ہوتی ہے، ایمان لانے والوں کے اندر جو کس طریقے سے یہ چیز جو ہے عہدہ آ جاتی ہے، اور پھر جو ہے وہ بالآخر اگر اس کو چیک نہ کیا جائے، اس پہ اگر روک نہ لگائی جائے، اور اس کے خلاف شدید قسم کے اقدامات نہ کیے جائیں، تو بالآخر قومیں جو ہے وہ بت پرستی کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اور آج دیکھو تو اس کی ایک مذمت کی جا رہی ہے بت پرستی کی، تو ایک طرح سے کفار مکہ کو پیغام بھی دیا جا رہا ہے کہ دیکھو تم کہاں کھڑے ہو، تاریخ کے کس سمت میں کھڑے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء اور رسول اور موسیٰ علیہ السلام کی سائڈ پہ جو ہے اس طرف کھڑے ہیں، اور تم اس طرف کھڑے ہو جہاں پہ دیگر طریقے ہیں جو بت پرستی کے اور گسالہ پرستی کے اور اس طریقے سے۔ تو دیکھو کہ یہ اپنے آپ کی اپنی حیثیت کو پہچانو۔ تو یہ مضامین تھے سورت۔ آپ دیکھیں کہ سابقہ سورت مریم سے اس کا کیا رابطہ ہے۔ سورہ مریم میں عیسائیوں کو توحید پر قائل کرنے کے ذریعے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے استدلال کیا گیا تھا۔ اس صورت کے اندر سورۃ طٰ میں یہودیوں کو دعوت دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے استدلال کیا جا رہا ہے، اور آپ کی دعوت کے جو ہے توحید سے اثبات کیا جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے یہ ایک قسم کا ربط جو ہے وہ موجود ہے۔ اگلی صورت سے کیا ربط ہے؟ جو اگلی صورت آگے آ رہی ہے سورۃ الانبیاء، اس میں یہ ربط ہے کہ وہاں پہ 16 انبیاء کرام کی تاریخ اور کے کرداروں اور کے کارناموں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کا وارث اور جانشین ٹھہرایا گیا، اور رحمۃ اللہ العالمین دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کلیئر کٹ رسالت کا مضمون جو ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے اس صورت کو بھی اگلی صورت کے اندر صورت کے ساتھ۔ اچھا، اس صورت میں تعلیمات و اخلاق کے ذیل میں بھی بہت ساری چیزیں ذکر کی گئی ہیں، جس میں ذکر الہی ہے، اللہ تعالیٰ سے خشیت اس کی ہے، ہدایات اللہ تعالیٰ کی، عمل صالح، تزکیہ نفس، تسبیح، اقامت الصلاۃ کا حکم، صبر و استقامت شامل۔ یہ اخلاقی تعلیمات پہ مشتمل جو ہے وہ ہدایات
اچھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ اخلاقی رذائل بھی ہیں، جیسے اخلاقی تعلیمات اور اوصاف ہوتے ہیں ان کا اپوزٹ جو ہے اخلاقی رذائل ہیں، وہ جو ہے آپ کہہ لیں وصف جو ناپسندیدہ ہیں، جن سے منع کیا گیا ہے، ان میں جھوٹ ہے، سرکشی ہے، اسراف ہے، دین سے اعراض ہے اور نافرمانی ہے، لیکن ان سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اچھا اس صورت کا بڑا ایک خاص رنگ ہے جو پوری صورت میں نظر آتا ہے، اس کو پڑھ کر انسان کے قلب کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت پیدا ہوتی ہے، اور پھر دل کے اندر ایک سکون اور طمانینت جو ہے محسوس ہوتی ہے، اور پھر جو اکڑی ہوئی گردنیں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر جو ہے وہ جھک جاتی ہیں۔ اس صورت کا ایک جو ہے خاص اپنا جو ہے اثر ہے، اور اس صورت کے الفاظ میں ایک بڑا دلاویز صوتی ترنم ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ سب سے زیادہ تو سورہ مریم کے اندر جو ہے آیا تھا، لیکن اس کے اندر بھی ہے یہ صوتی ترنم جو ہے بڑا نرم ہے اور دل نشین ہے اور تازگی سے بھرپور ہے۔ اس کے جو فواصل ہیں، فواصل ان الفاظ کو کہتے ہیں جو آیات کے آخر میں آتے ہیں، وہ جو ہے اس کو جو ہے فواصل فصل سے ہے، جو ایک آیت کو دوسری آیت سے پھر جو ہے وہ جدا کرتے ہیں، ان کو پھر فواصل کہا جاتا ہے۔ تو اس میں الف مکسورہ کا استعمال بہت ہے۔ دیکھیں الف مکسورہ کیا ہوتی ہے؟ ایک تو الف ہم جانتے ہیں کھڑی بالکل سیدھی جو ہے ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے یا کی صورت کے اندر جس کے نیچے دو نقطے نہیں، عربی کے اندر اگر یا کے نیچے دو نقطے لگے ہوں تو اس کو یا پڑھا جاتا ہے، اور اگر نہ جو ہے اس کے اندر نیچے دو نقطے نہ ہوں تو پھر وہ عربی میں اس کو الف مکسورہ پڑھا جاتا ہے، جیسے تقوا ہے، تقوا میں دیکھیں یہ الف مکسورہ اس طرح۔ تو یہ الفاظ جو اس صورت کے جو الفاظ ہیں صورتوں کے، ان کے جو آیات کے جو آخری الفاظ ہیں وہ اس طریقے الف مکسورہ کی صورت کے اندر جو ہے وہ، اگرچہ الف مکسورہ کا استعمال الگ طور پہ تو الف مکسورہ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جاتا اردو میں، لیکن اس کا استعمال بہرحال ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے الفاظ چونکہ عربی سے اردو میں آئی ہوئی ہیں تو ان کو ایز اٹ از ہی لکھا جاتا ہے، جیسے میں نے مثال دی ہے تقوا کی، تو اس کو جو ہے قصوہ اور تقوا اور اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ مکسورہ کے ساتھ لکھے جاتے ہیں۔ تو اس سے نہ صرف صورت کے واقعات اور مقدمات کے ساتھ یہ اہمانگ ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے مرکزی مضمون جو ہے اس میں کے اندر بھی ایک تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ سورت کا آغاز اور اختتام جو ہے وہ بڑا پاورفل ہے۔ سورت کے آغاز کے اندر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خاص طور پر قرآن مجید کا تعارف بتایا گیا ہے، اور آخر جو اختتام ہے اس کے اندر بھی، مثلا سورت کے اندر جو قرآن مجید کے بارے میں 5 آیات ایسی ہیں جہاں پہ ایک یہ ہے کہ یہ قرآن مجید بوجھ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس لیے نہیں ڈالا کہ اب مشقت میں پڑ جائے۔ پھر یہ بتایا کہ یہ قرآن تو بالکل ایک یاد دہانی و نصیحت الا تذکرۃ لمن یخشی، اس کے لیے تذکرہ و تذکیر اور یاد دہانی اور نصیحت ہے جو ڈرے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کیا، اور یہ بھی بتایا کہ اس میں مضامین کو پھیر پھیر کر لوگوں کی سمجھ اور فہم اور تفصیل کے لیے لوگوں مضامین کو بار بار جو ہے ریپیٹ کیا گیا ہے، پھیر پھیر کر مختلف انداز سے مختلف اسالیب سے بیان کیا گیا ہے۔ اور ایک اور بات جو ہے 2 دفعہ ایک مضمون پھر 2 دفعہ آیا ہے جو ہے وہ قرآن سے اعراض ہے، کہ جو بھی قرآن سے اعراض کرے گا، قرآن کو پس پش ڈالے گا، قرآن سے منہ موڑے گا، قرآن کی تعلیمات کو چاہے قرآن سے اس کا پڑھنا اس کو چھوڑ دیا جائے، یا اس پہ سمجھ غور و فکر اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا جائے، یا پھر اس کی جو تعلیمات ہیں ان سے انحراف کیا جائے، یہ ساری صورتیں، بہت ساری صورتیں ہم نے وہ اس میں تفصیل سے پڑھی ہیں۔ اعراض کی جو کیفیت ہے، اعراض کی جو حالتیں ہیں، وہ جو کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے دورہ عذاب ہے۔ ایک ہی عذاب یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس کی معیشت کو، اس کی زندگی مزریبل تنگ کر دی جائے گی، اور آخرت کے اندر اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اور اسی مضمون کو دوسرے انداز میں اس طرح فرمایا کہ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، جو کوئی بھی اس بوجھ کے ساتھ آئے گا کہ اس نے دنیا میں قرآن سے اعراض کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ قیامت کے روز بہت بڑے بوجھ کے ساتھ آئے گا، اس نے ایک شدید بڑا بوجھ اٹھایا ہوگا جس سے اس کو جو ہے وہ نجات حاصل نہ ہوگی۔ تو دیکھیں یہ قرآن مجید کا اس صورت کے اندر خاص طور پہ
دیکھیں یہ مختلف 5-6 آیات ہیں، 6 آیات ہیں جو ہم نے قرآن مجید کے بارے میں جو ایمفیسس ہے قرآن مجید کے بارے میں جو تاکید کی گئی ہے وہ مختلف جگہوں پہ ہے، لیکن ہم اس کو جو ہے ایک جگہ پہ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی الوہیت کا شگاف انداز میں مختلف کئی جو ہے وہ آیات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کی اور اللہ تعالیٰ کی محض اس کی عبادت کی اور اللہ تعالیٰ کی کے لیے نماز پڑھنے کی، اور جو اللہ تعالیٰ نے مختلف جو ہے وہ جو آیات اور جو نشانیاں اتاری ہیں اور جو نشانیاں رکھ دی ہیں اس میں جو سبق ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ ذکر ہے اس کے بارے میں بھی۔ دیکھیں اس کا جو مضمون ہے، مضمون کی تقسیم ہے وہ اس طرح ہے، ہم بار بار دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کا مضمون، مرکزی مضمون تو اللہ تعالیٰ کی عظمت، توحید، رسولوں کی جدوجہد، اللہ تعالیٰ پر توکل ہے۔ اہل ایمان کو بہت زبردست میسج پیغام دیا گیا ہے، بہت بڑے مضمون کی صورت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی دعوتی زندگی کو نمایاں کیا گیا ہے، اور ایک سبق کی صورت میں اہل ایمان کے سامنے پیش کیا گیا ہے کہ ابلیس کا مقابلہ کرتے ہوئے تم وقت کے فرعون کا صبر اور استقامت سے مقابلہ کرو، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے مقابلہ کیا تھا۔ اور بنیادی طور پر 3 بڑے مضامین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے شروع کے اندر، پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے 90 آیات کے اندر، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور آپ کو تسلی ہے اور آپ التفات ہے، اور وہ بھی جو ہے تقریباً کوئی 35-36 آیات پر مشتمل ہے۔ تو یہ 3 بڑے مضامین ہیں، اور اس کے اندر جو چھوٹے مضامین جو تقسیم ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس کو ہم جو ہے وہ پڑھتے بھی رہے ہیں۔ اس کو دیکھیں اگر ہم جو ہے اس کے رکوع کے حساب سے جائزہ لیں، رکوع کے حساب سے، تو پہلے رکوع میں قرآن کی عظمت کا بیان ہے جیسے بھی ابھی میں نے کہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان شروع ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی داستان کیوں بیان کی گئی ہے؟ تذکیر بایام اللہ تعالیٰ کے جو ایام ہیں جو ہے ان کے حوالے سے تذکیر۔ اللہ تعالیٰ کے ایام کون سے ہیں؟ یہ اس اصطلاح کو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے وضع کیا تھا، تذکیر بایام اللہ تعالیٰ کے دنوں کے حوالوں سے نصیحت یا تذکیر، یہ اس کا معنی ہے۔ اور یہ وہ دن ہیں جن دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے فیصلے کیے دنیا کی تاریخ کے حوالے سے، اور قوموں کو جو ہے وہ نیست و نابود کر ڈالا۔ اس میں بھی ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہلاک کر ڈالا تھا، جو ہے فرعون اور آل فرعون اور اس کی فوجوں کو اور اس کے لشکروں کو، تو اس کے حوالے سے بھی تذکیر ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت ہے اس کی ابتدا یہاں پہ ہو جاتی ہے۔ دوسرے رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کی ایمان افروز دعائیں ہیں، ان کی قبولیت ہے۔ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو انہوں نے پھر دعا کی کہ اللہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اور اس کے لیے جو ہے میرے کام کو میرے لیے آسان فرما دے، اور میرا سینہ کھول دے، اور میری زبان میں روانی فرما، کیونکہ جو دعوت پہنچانے کا کام ہے یقینی طور پر یہ کمیونیکیشن سکل ہے ایک، اور میرے اندر کمیونیکیشن سکل نہیں ہے، تو اللہ میری زبان کے اندر جو ہے روانی پیدا فرما دے اور میری بات لوگوں کو سمجھ آ جائے، تاکہ یہ بات جو ہے اس سے بہت سارے اسباق اس میں پوشیدہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی منصبی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے دعا کی۔ دیکھیں یہ وہ مقام ہے جو ایک پیغمبر کو اور ایک نبی کو عام دنیاوی لیڈروں سے جو ہے ممیز کرتا ہے۔ عام دنیاوی لیڈر جو ہوتے ہیں وہ جب ان کو جب مقام مل جاتا ہے دنیاوی مقام، تو وہ اس پہ اتراتے ہیں اور اپنی تشہیر کرتے ہیں اور اپنے بڑے بڑے جشن مناتے ہیں اور اس کا جو ہے اس پہ فخر کرتے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام تو جو ہے اس بارہ گراں کے نیچے جو ہے گویا دبے جاتے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے مکمل ہونے اور اس کی کامیابی اور اس کے لیے اس کو ادا کرنے کی توفیق مانگتے ہیں اور مدد مانگتے ہیں، اور اس کے لیے جو جو چیز درکار ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مانگتے ہیں، کیونکہ یہ تو ایسا کام ہے کہ جو ہے وہ کسی صورت میں اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک فرق ہے جو انبیاء علیہ السلام اور اس کے پیرووں، صحیح معنوں میں جو اس کے پیرو اہل ایمان پیرو ہیں، اور جو دنیاوی لیڈر ہیں ان کے اندر ایک فرق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے جو حفاظت فرمائی، خصوصی بندوبست فرمایا، ان کا ذکر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو فرائض رسالت و نبوت کی ادائیگی کا جب حکم ہوا
تو آپ نے پھر فرعون کے دربار میں دعوت پہنچائی۔ تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے وہ فرعون نے اس سے جو ہے وہ ظاہر وہ سرکشی کی اور کہا کہ یہ جادو ہے، اور جادوگروں سے مقابلہ کروایا، اور پھر جب جادوگر ہار گئے اس جنگ کے اندر، اس مقابلے کے اندر، تو پھر جادوگروں نے حق کو قبول کر لیا اور فرعون کے دربار میں اپنی جو ہے ایمان کا جو اعلان کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کا مکالمہ ہے، فرعون کا تکبر اور تمرد ہے وہاں پہ، اور موسیٰ علیہ السلام جو مقابلہ ہوا تھا اس میں موسیٰ علیہ السلام نے کی جو ہے بڑی اہم موقع کے اوپر جسٹ بیفور مقابلہ شروع ہو وہاں پہ تقریر ہے، معجزے اور سیر کا فرق نمایاں ہو جاتا ہے مقابلے کے اندر، اور جو حق ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو معجزہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو دیا، اس نے سب کچھ جو ہے جادو کو ختم کر کے رکھ دیا، جادوگروں نے اس کا اعتراف کیا، اور پھر وہ ان کو جب جو دھمکی دی جاتی ہے تو وہ بالکل اس کے اوپر جو ہے اپنے دین کے اوپر اور ایمان کے اوپر جو انہوں نے اس وقت قبول کیا اس کے اوپر بہت زبردست بے مثال استقامت دکھاتے ہیں۔ اب ان کو دھمکی بھی دی جاتی ہے جان کی اور ہاتھ پاؤں کاٹنے کی، تو وہ کہتے ہیں فرعون کو کہ زیادہ سے زیادہ تو کیا کر سکتا ہے اس دنیا میں، ہمارے موت دے سکتا ہے، ہمارے سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن تو ایمان نہیں چھین سکتا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ پہنچنے والے ہیں۔ چوتھے رکوع کے اندر فرعون کی ہلاکت کا ذکر ہے، جب اس نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جب وہ نکل رہے تھے مصر سے، تو تعاقب کیا کہ سمندر آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرعون اور اس کے لشکروں کو سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ مصر سے جو ایکزوڈس تھا، خروج تھا جو بنی اسرائیل کا، اس کے بعد کے حالات کا پھر تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے بہت احسانات فرمائے، اور رب سے ملاقات کے شوق میں موسیٰ علیہ السلام نے عجلت دکھائی، اور یہ وہ مقام ہے جب آپ کو جو ہے وہ تختیاں یعنی تورات آپ کو عطا کی جانی تھی، تو اس عجلت میں پھر ظاہر ہے اس کا ایک نتیجہ بھی سامنے ہوا، سامری نے فتنہ اٹھایا اور موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر بڑا شدید عتاب ہوا، اور پھر قوم نے اپنے سامنے عذر بھی پیش کیا، اور پھر قوم کی گمراہی 5ویں رکوع کے اندر، اور حضرت ہارون علیہ السلام کے طرز عمل بھی بتایا گیا ہے، جس میں اس فتنے سے حضرت ہارون علیہ السلام کی بریت کا اعلان کیا گیا، جبکہ بائبل کے اندر، تورات کے اندر اس کا ہارون علیہ السلام کو اس شرک کا جو ہے گسالہ پرستی کا، بچھڑے کی پرستش کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کی سخت ہٹ دھرمی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے بھی، اپنی قوم سے بھی، اور پھر سامری سے شدید باز پرس کی، اور اس کو شدید دنیاوی سزا بھی دی، اور آخرت کے عذاب کی نوید بھی سنائی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی یہاں پہ سرگزشت کا اختتام ہوتا ہے، اور اس داستان کے پس منظر میں پھر خطاب ہوتا ہے قریش کو، قریش مکہ کو، اور ان کو دعوت نصیحت جو ہے وہ دی جاتی ہے کہ تم بھی اس جو ہے وہ سبق حاصل کرو کہ بالآخر اللہ کا رسول جو تمہارے درمیان میں ہے، یہ بالکل اس کی مثال موسیٰ علیہ السلام کی سی ہے، اور بالآخر یہی کامیاب ہوگا، اور شرک کرنے والے اور تمرد کرنے والے اور تکبر کرنے والے جو ہے فرعون کے جو اولاد تھی، وہ جو ہے ان کا حشر تم انتقام دیکھ لو۔ پھر قرآن کریم سے اعراض کا ذکر کیا گیا ہے، جو بھی شخص جو ہے قرآن کریم سے اعراض کا بوجھ لے کے اس دنیا سے جائے گا، قیامت کے روز بہت برا بوجھ ہوگا جو اٹھائے ہوگا۔ چھٹے رکوع کے اندر احوال قیامت کا اور مناظر قیامت کا ذکر ہے، اور پہاڑوں اور زمینوں کا مستقبل بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ان کو چٹیل میدان بنا کے پیش کر دے گا، اور پھر شفاعت حقہ اور شفاعت باطلہ، جو ایک شفاعت کا غلط تصور ہے اور شفاعت کا جو صحیح حقیقی تصور ہے، اس کی بات اس پہ کی گئی ہے۔ عجلت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پرہیز کرنے اور اعتراض کی ہدایت کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے علم میں اضافے کی دعا کی ہدایت کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ 7ویں رکوع کے اندر قصہ آدم و ابلیس ہے، اللہ تعالیٰ کی قانون جزا کی وضاحت کی گئی ہے کہ ابلیس بنی آدم کا دشمن ہے، دنیا و آخرت کی ناکامی سے بچنے کے لیے جو چیز رہنمائی پر فراہم کر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اس قصے کے اندر بیان کیا وہ ہے وحی کی صورت کے اندر، وحی کی دعوت ہے، اور وحی کی بنیاد پہ جو پیغام آیا ہے وہی پیغام ہے جس پہ چل کر اس دنیا اور آخرت کے اندر جو ایک انسان کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اس کے مقابلے کے اندر پھر شیطانی دعوت ہے جو سراسر دھوکے کی دعوت ہے، اور وہ اس دنیا کی دعوت ہے، اور دنیا میں کھپ جانے کی دعوت ہے، اور آخرت کو بھلا دینے کی دعوت ہے، وہ
جو لوگ قرآن سے اعراض کریں گے پھر مقرر طور پر یہ مضمون آیا ہے کہ اگر دنیا میں ان کی اللہ تعالیٰ معیشت کو تنگ کر دے گا، ان کی زندگی تنگ ہو جائے گی، miserable life they will live in، اور آخرت میں عذاب وہاں پہ ان کو جو ہے سامنا کرنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ انہیں قیامت میں اندھا بنا کر اٹھائے گا۔ 8ویں رکوع کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کے فرعونی اور طاغوتی رویے تھے ان کے خلاف صبر کی تلقین کی گئی ہے، نماز کی تاکید کی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی تاکید کی گئی ہے کہ دنیا کی زینت جو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو دی ہے اس کی طرف ایک آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ اے مضمون دوسری جگہوں پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ملی ہے، ہدایت دی گئی ہے، اور یہاں بھی دی گئی ہے۔ تربیت کے لیے نماز کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر اس کی حکمت بھی اس میں جو پوشیدہ ہے کہ اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے۔ مشرکین مکہ کو آخری وارننگ دی گئی ہے کہ اس رسول اور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی دعوت پر ایمان لانے کے لیے اگر تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر تم انتظار کرو، قیامت ہی ہے جو پھر آنے والی ہے اور وہی اس کا فیصلہ کر دے گی، اور وہاں پہ یہ تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون حق پہ تھا اور کون جو ہے وہ جھوٹا تھا اور جھوٹ کے اس پہ قائم تھا۔ تو یہ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، رکوع برکوع جو ہے یہ خلاصہ تھا۔ یہ خلاصہ آپ کو جب کبھی بھی آپ کو سورت کا آپ کسی رکوع کا درس دینا چاہیں، کسی رکوع کو جو ہے وہ آپ اس کا کرنا چاہیں، ریویو کرنا چاہیں، تو یہ آپ اس سے جو ہے فائدہ استفادہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو مدد کرے گا، اور کسی پوری صورت کا ریویو بھی آپ کرنا چاہیں کہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے مدد کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب دیکھیں کہ ہم نے الحمدللہ تعالیٰ اس صورت کا مطالعہ مکمل کیا ہے، تو اس کا ایک صورت کے مطالعے کا ایک خلاصہ یہ ہے، اس میں 135 آیات ہیں، 8 رکوع ہیں، 9 ہماری کلاسز ہوئی اس کے اوپر، اور الحمدللہ اس کے اندر بہت زیادہ اضافی مضامین شامل تھے۔ 19 اضافی موضوعات پر ہم نے اضافی مواد اور ضمیمے جو ہے وہ ہم نے پیش کیے ہیں اور پڑھے ہیں اور ڈسکس کیے ہیں، آپ کے لیے اضافی مواد کے طور پر آیا ہے۔ اس کی ایک نظر اس کو اگلی سلائیڈ میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ ہم نے کل فعل اس صورت کے اندر 394 فعل وربس جو ہے وہ پڑھے ہیں، اور ان کی تفصیل جو ہے وہ یہ ہے۔ اس میں آپ مطلب یہ صرف جسٹ فار ریفرنس ہے، کوئی اس پہ جاننے کی چیز نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ ایک موقع ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو دیکھیں جو رومن لیٹرز لکھے ہوتے ہیں 1 2 3 سے لے کر 10 تک، تو یہ ورب کی حالتیں ہوتی ہیں جو عربی کے اندر استعمال ہوتی ہیں۔ اچھا، مادہ ان کا ایک ہی ہوتا ہے، 97-98%، 97-98% جو وربز ہوتے ہیں وہ ٹرائی لٹرل وربز ہوتے ہیں، یعنی وہ یہ 3 حرفی مادہ ہوتا ہے ان کا، تو وہاں سے اس سے نکلتے ہیں روٹ ورڈز جو ہوتے ہیں۔ اچھا، جب اسی روٹ ورڈ کو آپ آگے جو ہے کسی اور جو ہے باب میں لے جاتے ہیں، کسی اور لفظ کے بیچ میں اضافہ کر دیتے ہیں، حرف کا اضافہ کر دیتے ہیں، تو وہ ایک اور لفظ بن جاتا ہے، لیکن مادہ وہی رہتا ہے اس کا، تو وہ تھوڑے سے معنی کے اندر معنی کے شیڈز میں جو ہے وہ تبدیلی آ جاتی ہے۔ پھر تیسرا اسی طرح ہے، چوتھا ہے، پانچواں ہے، چھٹا ہے، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، اور یہ جو باب ہے ان کو پڑھایا جاتا ہے عربی مدرسوں کے اندر، یا ہمارے جو مدرسے ہیں ٹریڈیشنل مروجہ جو ہیں ان کے اندر ان کو باب کی صورت میں پڑھایا جاتا ہے۔ باب تفعیل، باب مفعلہ، باب افعال، باب تفاعل، باب تفاعل، باب انفعال وغیرہ، اس طریقے سے ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ جبکہ جو ماڈرن ڈکشنریز ہیں، جیسے انگلش یا جرمن ڈکشنریز ہیں، یا دوسری لیٹن یا کوئی اور زبان کی ڈکشنری ہیں عربی کے ساتھ، جب وہاں پہ پڑھایا جاتا ہے، ان کو لکھا جاتا ہے، تو ان کو رومن لیٹرز کے ساتھ جو ہے ڈینوٹ کیا جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں کہ یہ فعل کی فلاں حالت ہے، اور یہ جو فعل کی حالتیں ہوتی ہیں جیسے تفعیل ہے، مفعلہ ہے، فعال ہے، تفاعل ہے، ہر ایک کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں۔ مثلا جب جو ہے وہ کوئی بھی جو فعل ہوتا ہے پہلے ورب سے دوسرے ورب میں جاتا ہے، یعنی اس پہ دیکھیں جو صرف جو دوسرا لیٹر ہوتا ہے اس پہ تشدید آ جاتی ہے، تو پھر جیسے علمہ ہے، علمہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس میں جو ہے بعض اوقات تو زور پیدا ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات پھر جو ہے ٹرانزٹیو انٹرانزٹیو کے معنی آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حرف باب کی اپنی خصوصیات ہیں۔
کہ جب اس باب میں جو ہے لفظ آئے گا تو کیا معنی دے گا. جیسے مثال کے طور پر استفعال باب ہے، 10واں باب ہے، تو اس کے اندر جتنے معنی ہوتے ہیں وہ چاہنے کے ہوتے ہیں، طلب کرنا اور چاہنا. مثال کے طور پر استغفار، غفرہ سے استغفار، مغفرت چاہنا. یا پھر جو ہے استسقا، سقا سے تین قاف یا سقا، پانی پلانا. تو جو ہے استسقا پانی مانگنا یا پانی مانگنے کی دعا، نماز استسقا جسے کہتے ہیں. تو اس طرح جتنے بھی لفظ آئیں گے تو ان کے اندر طلب، چاہت جو ہے یہ معنی اس کے اندر جو پائے جائیں. تو اس طریقے سے یہ ان کی جو ہے، اگر آپ کہیں گے کسی دن تو انشاءاللہ اس پہ جو، اگر آپ سب ساتھی بہن بھائی جو ہے اس پہ ہوئے تو کہیں پہ اس کو ایک کلاس کی صورت کے اندر جو ابتدائی عربی پرانی عربی ہے جو سیکھنے کے لیے ضروری ہے، اس پہ ایک کلاس سے 2 کلاس ہم الگ طور پہ انشاءاللہ اس پہ کر سکتے ہیں. دیکھیں پھر اضافی مباحث جو ہم نے پڑھے ہیں اس میں موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے اس قصے کے اندر جو ہے جتنے مقامات موسیٰ علیہ السلام ہیں ان کا تعارف ہم نے پیش کیا ہے نقش جات کے ساتھ. اس میں مصر تا مدین اور مدین تا مصر جو آپ کا سفر ہے اس کے جو ہے نقش جات ہم نے دیکھے ہیں، جگہ دیکھی ہیں. سمندر کو عبور کرنے کی جگہ جو تھی خلیج سویز کے اندر، اس میں یونی موسیٰ کا مقام مدین ہے جہاں پہ آپ گئے 10 سال، آپ 8-10 سال رہے. پھر وادی سینا ہے جو ہے وہ جسے قرآن میں وادی طور سینا کہا گیا ہے. کوہ طور ہے، وہ پہاڑ ہے جہاں پہ آپ کو جو ہے وہ جس میں اندر جو وادی وہ ہے، اور وہاں پہ آپ کو جو ہے نبوت بھی ملی. بعد کے اندر آپ کو وہاں پہ جو ہے تورات بھی اسی جگہ پہ ملی. اور خلیج سویز ہے، تو یہ وہ مقامات ہیں. پھر انبیاء کی دعوت اور عوامی تحریک کیا گیا، ایک اصولی فرق بتایا گیا ہے. اس پہ ایک زمین میں موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی جو عام طور پہ معروف ہے. اس پہ ہمارا ایک جو ہے زمین ہم نے دیکھا. فرعون کے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا، اس کے بارے میں تفصیلات. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات اور آج کے مایوس کن حالات میں مسلمانوں کے لیے کیا اسباق ہیں، ہم نے اس پہ جو ہے وہ غور کیا. اس پہ جو زمینہ ہے مشکلات سے بچنے اور امور میں آسانی کی قرآنی اور مسنون دعائیں ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں. تو وہ قرآنی اور مسنون جو اللہ تعالیٰ نے سکھائیں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں، ان دعاؤں کو ہم نے اکٹھا کیا ایک جگہ اور تاکہ اسے استفادہ کیا. جیسے کہ تخلیق اور ہدایت کا بامی تعلق، اس پہ ایک تفصیلی ضمیمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تخلیق کیا ہے چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کی چیزیں تخلیق کی ہیں. ایک جو ہے وہ عقل والی مخلوق ہے اور ایک عقل کے بغیر مخلوق ہے. تو دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سی ہدایت، اس طرح کی ہدایت کا سامان کیا، اس پہ ایک تفصیلی ضمیمہ ہے. ہلاکت یعنی جو بد دعائیہ کلمات ہوتے ہیں، بد دعائیں جنہیں ہم کہتے ہیں، اور ہلاک کرنا یا ہلاک ہونے کے لیے قرآن میں جتنے الفاظ ہیں ان کی تفصیل، ان کا فرق بیان کیا ہے. ہم نے قصہ فرعون موسیٰ جو ہے علیہ السلام میں جتنے اسباق اور رموز اور حکمتیں ہیں اس کو ہم نے سمرائز کیا ہے. اجرت پسندی قرآن اور حدیث کی روشنی میں تفصیلی ضمیمہ ہے کیونکہ یہ قرآن کا ایک موضوع ہے، قرآن میں کئی جگہوں پہ آیا ہے، اس کو ہم نے اکٹھے ایک جگہ پڑھا ہے. سامری اور اس کا فتنہ، سامری کون تھا اور اس نے کیا فتنہ اٹھایا، اس کا کیا انجام ہوا. مختلف انسانی تہذیبوں میں گائے کا جو تقدس رہا ہے اور آج بھی موجود ہے، اس کی کیا وجوہات رہی ہیں، اس پہ ایک ضمیمہ ہے. اعتکاف اور اس کی تمام تفصیلات ہیں، فقہی تفصیلات ہیں اس کے بارے میں تاکہ ہماری اس کے لیے گائیڈنس کے لیے ہے. شفاعت کے اوپر ایک تفصیلی ضمیمہ ہے، شفاعت حقہ، شفاعت باطلہ، کیونکہ یہ وہ موضوع ہے جس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں آپ کہہ لیں کہ جو صحیح رہنمائی ہے اس سے ہٹ کے بہت سارے لوگوں کے غلط خیالات پہ مشتمل شفاعت کا ایک تصور موجود ہے ہمارے ہاں. اس سے آدم و ابلیس میں جو آیا ہے 7 مرتبہ قرآن مجید میں، تو اس مقام کے اوپر آنے کا، اس قصے کے آنے کا کیا موقع اور کیا محل ہے اور اس کے کیا اسباق اور رموز نتائج ہیں، اس پہ جو ہے جو ہے وہ ضمیمہ ہے. قصہ آدم و ابلیس جو ہے قرآن میں کس طریقے سے بیان ہوا ہے اور اس کے مقابلے میں بائبل میں، انجیل میں یا تورات میں کس طریقے سے بیان ہوا ہے. اس قصے دونوں جگہوں پہ جو فرق ہے، ان جو ڈفرنسز کو جو ہے ہم نے کمپیریزن بالکل جو ہے وہ سائڈ بائی سائڈ کمپیریزن کیا ہے اور وہ ہم نے پڑھا ہے. اس پہ ایک ضمیمہ
ابلیس کا ذریت آدم کو ورگلانے میں سب سے اہم ہدف کیا ہے، اس کے بارے میں جو ہے ہم نے ایک چھوٹا سا زمین میں جو ہے پیش کیا۔ یہ جو لفظ زوج ہے اس کی لغوی اور اصطلاحی تحقیق جو ہے وہ پیش کی ہے آپ کی دلچسپی کے باعث، اور بیوی کے لیے قرآن میں استعمال ہونے والے جو الفاظ ہیں ان کو بھی پیش کیا ہے، اور قرآن سے اعراض اور اس کے نتائج، قرآن سے اعراض کیا چیز ہے، اعراض کی کتنی اقسام ہیں، اور اس کے کیا نتائج اور عواقب ہوں گے، اس پہ بھی ہم نے جو ہے وہ کیا۔ تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم نے جو ہے دیکھیں کہ یہ تقریباً 19 کے قریب جو ہے وہ ضمیمیں اور جو ہے وہ کہہ لیں ہم نے اضافی مواد اور مباحث جو ہے وہ الگ اس صورت میں پیش کیے ہیں، جس میں ہم ایک پورے کا پورا جو ممکنہ طور پر جو معلومات ہیں، جو ضروری معلومات ہیں، ان کو ہم نے اکٹھا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ سورۃ طٰہٰ کی روشنی کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، تو دیکھیں ہم نے اس کا بھی جائزہ لے لیں، اس کے زندگی میں عملی اقدامات کیا کر سکتے۔ سورۃ طٰہٰ کی روشنی کے اندر جو بھی ہم نے سارا پڑھا ہے، تو اس سے ہم اپنی زندگی کے اندر کون سے چیزیں اپنا سکتے ہیں یا اپنانی چاہیے، جو اڈاپٹ کرنی چاہیے۔ تو دیکھیں اس میں پہلی چیز جو ہے وہ نماز اور ذکر ہے۔ نمازوں کو قائم رہنا، اس کی پابندی کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک پہلے جنرل جو ہے وہ ہدایت دی گئی کہ واقعی الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے وہ پابندی، نماز کی پابندی کا جو ہے وہ ہدایت کی گئی، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو۔ دیکھیں جتنی زیادہ بڑی ذمہ داری ہوگی، اللہ تعالیٰ سے تعلق اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے، ورنہ وہ ذمہ داری ادا نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے جو آپ کو پیغمبروں کو بھی اس کی ہدایت کی گئی، اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا، تاکہ ذہن اور دل میں خشوع پیدا ہو، اور روحانی جو طور پہ انسان جو ہے تقویت کا اس کو پہنچے اور حامل ہو، اور جو مضبوط ہو۔ یہ اس کا ذکر کیا گیا، یہ ہم کر سکتے ہیں ہمیشہ ذکر، باقاعدہ طور پہ نماز کا اہتمام، کسی صورت میں بھی نماز کو نہ چھوڑنا، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو ہر وقت، چاہے آپ کسی حالت کے اندر بھی ہیں۔ تو ذکر اصل میں استحضار فی القلب، اللہ تعالیٰ کو قلب میں حاضر کرنا، چاہے آپ کوئی کم گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کوئی مشین کے اوپر ہیں، آپ جو ہے وہ آفس کے اندر ہے، کہیں بھی ہیں، آپ کا دل کے اندر اللہ تعالیٰ کو حاضر جو ہے آپ نے کیا ہوا ہے، اور دل تصور ہے، اور اس کی جو ہے زبان سے بھی جب موقع ملتا ہے تو آپ جو ہے اس کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں، اس کی تکبیر بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ذکر ہے۔ ذکر کی اعلیٰ ترین شکل یہی ہے کہ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ میں استحضار ہو اللہ تعالیٰ کا۔ یہ جو ذکر کی جو لوگوں نے جو بنا رکھا ہے، ایک خاص حیت کے ساتھ اور ایک خاص ترکیب میں بیٹھ کے اور بالکل اندھیرا کر کے اور جو ہے وہ ضربے لگانا، تو یہ ایک جو ہے وہ بالکل پرورٹڈ، اس کا کوئی تصور جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے اور بعد میں صالحین، سلف صالحین سے نہیں ملتا۔ یہ جو انوینٹڈ چیزیں ہیں جو کی گئی ہیں، ذکر جو ہے بہت ہی اعلیٰ و عرفہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سامنے اطاعت اور بھروسہ، یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کوئی بھی صورتحال ہو، کوئی بھی معاملہ ہو زندگی کا، تو اللہ کے سامنے جو اپنے آپ کو جو ہے سر جھکا دینا کہ میں اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ تعلیم جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی جو حالات میرے لیے پیدا کیے ہیں، اور ان میں جو ہے میں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ پوری صورت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے واقعہ یہی بتاتا ہے۔ یہ دوسری چیز ہے جو ہم زندگی میں جو ہم جس پہ جو اپنے اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز ہے کہ نیکی کے اوپر ثابت قدم رہنا۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام فرعون کو جو پیغام پہنچایا ہے، کتنے مشکل حالات کے اندر، جب تنہا اکیلے آپ ڈر رہے تھے کہ دنیا کی سب سے بڑی امپائر اور سب سے بڑی طاغوتی طاقت کی جو ہے اس کے سامنے جا کے جو ہے پیغام پہنچانا، اس وقت سے لے کر اور آخر تک جو ہے کس طریقے سے آپ استقامت دکھائی، آپ نے صبر دکھایا، دعوت دین اور اقامت دین کے کام کے اوپر مستقل مزاجی سے قائم رہنا، یہ آپ کی زندگی سے سبق ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی زندگی سے سبق ہے، اور یہ سورت کا سبق ہے کہ اگر آپ دین کے اوپر قائم ہیں اور دین کی اقامت پہ قائم کر رہے ہیں اور دین کی دعوت دے رہے ہیں، تو اس اقامت پر اور اس دعوت کے اوپر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیے۔ یہ جو ہے تیسرا سبق۔ چوتھا سبق ہے اجتماعی تعاون، معاشرے کی بھلائی جو ہو
کمیونٹی پروجیکٹس جسے آج کہا جاتا ہے، ان کی سرگرمیوں میں تعاون اور اتحاد، جو ایسا ماحول پیدا کرنا جہاں مشترکہ طور پر لوگ کسی اچھے مقصد کے ساتھ جڑ سکیں. موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کی شراکت داری میں بھی یہی چیز ہے. یہ چوتھا سبق ہے. پانچواں سبق ہے کہ تاریخی اسباق پر غور و فکر. کہ دیکھیں سورۃ طٰہٰ میں جو تاریخی واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان کا آج کے حالات سے جو مقابلہ کیجیے. آج مسلمانوں کو شدید مشکلات کا سامنا پڑا ہے. مسلمان شدید آزمائشوں اور مصیبتوں اور بڑی آزمائشوں کا سامنا کر رہے ہیں. ہمارے بہن بھائی مختلف جگہوں کے اوپر دیکھیں، اس پہ غور کیجیے کہ مسلمانوں کے اوپر ہمیشہ مشکل حالات آیا کرتے ہیں. یہ ایسا مقام نہیں ہے کہ اس سے ڈس اپوائنٹ ہوا جائے اور ناکامی اور مایوسی پھیلائی جائے. دیکھیں آپ کو ہر طرف لوگ ملتے ہیں. بعض اوقات ایسے لوگ بھی میں دیکھتا ہوں، اور بہت انکامن نہیں ہے ایسے لوگ بھی، جو دین کے ساتھ وابستہ ہونے کے باوجود ہمیشہ جو ہے وہ مایوسی اور نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں. دین اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان اور بھروسہ اور توکل اور انبیاء علیہ السلام کی تاریخ تو یہ بالکل نہیں سکھاتی کہ ہم ذرا برابر بھی ایک لمحے کے لیے بھی مایوس. صرف وہی شخص مایوس ہو سکتا ہے حالات سے جس کا اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو جانتا نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ پہ جو ہے اس کی قوت مقتدرہ اور اس کی جو قوت اور اس کی اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے اس کا جو ہے وہ قائل نہیں ہے. وہی شخص جو ہو سکتا ہے. ہاں یہ حالات مشکل ہو سکتے ہیں میرے لیے اور آپ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے. اس میں آزمائش ہو سکتی ہے، لیکن یقینی طور پر ان حالات کے اندر جو ہے وہ مایوس ہونے کی ضرورت. میں آپ کو یہ ٹپ نہیں ہے، لیکن ایک اہم نقطہ ضرور ہے. آپ اس کو پلیز مد نظر رکھیں. آپ زندگی کے اندر آپ جتنے حالات آج کل مشکل ہے، آپ دیکھیں کہ ہم چونکہ مسلمان بہت عرصے سے مشکل حالات کا اور جو ہے وہ لیڈرشپ کی جو کمی ہے، وہ مسلمان بہت عرصے سے پچھلے کئی سو سال سے اس کے اندر مبتلا ہیں. تو کوئی اچھی سے اچھی خبر بھی ہم کو جو ہے اپنے مایوسی کے رویے سے جو ہے وہ ہٹا نہیں پاتی ہے. تو اچھی سے اچھی خبر بھی ہم مایوسی کی ایک دور کی خبر بھی ہو، چھوٹی سی چیز بھی ہو، تو اس مایوسی کی چیز کو زیادہ نمایاں کر کے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں یا بھائی ٹھیک تو ہے، لیکن دیکھیں اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے مایوسی. دیکھیں مایوسی کے نقطوں کو چھوڑ دیں، بڑے سے بڑا بھی نقطہ چھوڑ دیں، اور سب سے اچھی چیز جو ہے وہاں پہ جو ہے چاہے چھوٹی سی چیز بھی ہے اس کو نمایاں کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ معاملات پہ، اور اگر آپ سیرت پہ غور کریں تو آپ نے ہمیشہ ہی جو ہے وہ کامیابی اور امید کا سبق اور اللہ تعالیٰ پہ توکل اور بھروسے کا جو ہے وہ سبق دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں اس وہ بہت ہی اہم ہے کہ ہم جو ہے ان حالات کے اندر جو ہے وہ مایوسی کے شکار نہ ہوں. آپ اپنے بھائیوں کی بھی تصحیح کریں، جب وہ اپنے بھائی بھی ہمارے، وہ دین دار بھائی بھی ہمارے جب مایوسی کی باتیں پھیلا رہی ہوں تو جو ہے وہ کہیں کہ مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے. بے شک آج اندھیرا، بے شک آج حالات مشکل ہیں، بے شک آج ہمیں کہیں سے کوئی مدد اور ہیلپ اور اس کی جو سمجھ. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے حالات بدلتا ہے. تھوڑے سے ایسی موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے اس قصے کے اندر بھی، اور دنیا میں بے شمار ایسے واقعات آج بھی، اور اس مہینے کے اندر بھی اور اس سال کے اندر بھی ایسے حالات ہیں کہ کیا حالات تھے پہلے تھے اور بعد میں اس واقعے کے بعد کیا حالات ہو گئے. ایک وقت تھا کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے جان بچا کے بھاگ رہے ہیں کہ پیچھے سے اس روئے زمین کی سب سے بڑا جابر بادشاہ اپنی فوجوں کے ساتھ جو ہے وہ پیچھا کر رہا ہے کہ جب بھی وہ پہنچ جائے گا تو ان کو مار ڈالے گا اور کاٹ ڈالے گا. کہ یہ تو سارے نہتے لوگ ہیں، ان کے پاس تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے کوئی تیر تلوار بھی نہیں ہے اور کوئی ڈنڈے تک بھی نہیں ہے. لیکن دیکھیں کہ جب یہ موقع آتا ہے تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرماتا ہے، اور وہ طاقت جو ہے وہ اپنے تمام لاؤ لشکروں اور اپنے اسلحہ اور اپنے گھوڑوں اور اپنے ساز و سامان اور اپنے ریسورسز کے ساتھ جو ہے وہ بالکل صفحہ ہستی سے غائب ہو جاتی، مٹ جاتی. تو یہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ یہ خود بخود ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اس کو اسی اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھیں، اور ہمیشہ سب سے ڈارکسٹ آور کے اندر بھی جو ہے اسی اللہ تعالیٰ کی جو رہنمائی ہے اور اس کی جو رسائی ہے
اور اس کی جو دستگیری ہے اس پہ بھروسہ کریں اور اسی کا جو پیغام دیں اور کبھی بھی مایوسی جو ہے نہ آنے دیں. دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر وہ لوگ جو دین کے دعوت کو سمجھنے والے ہیں اور دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ یہ جو ہے پیش کریں. معجزات اور نشانی اللہ تعالیٰ کی ہر طرف آتی رہتی ہیں تھرو آؤٹ. ایسا نہیں ہو کہ آج معجزات جو ہے وہ ہونا اور اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بیان کرنا جو ہے وہ بند کر دی اور نشانیاں بھیجنا بند کر دی اور نشانیاں جو وقوع پذیر ہو رہی ہوتی ہیں وہ بند ہو گئی ہیں. وہ ہر طرف ہوتی ہیں. ان پہ غور کیجئے کہ یہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ پہ ان کے ذریعے سے اپنے ایمان کو جو مضبوط کرے. رحمت اور عدل کا توازن جو ہے لیکن لوگوں کے ساتھ معاملات ہوں اور لوگوں کی چاہے احتساب ہو یا جواب دہی ہو اس پہ نرمی اور توازن پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس سے اللہ تعالیٰ کی صفات کی باریکیاں بھی جو ہے سمجھ میں آئیں گی. احتساب اور اقتصابی بھی اس کا ایک عملی قدم ہے کہ اپنے اعمال اور اپنی نیتوں پر جو ہے غور کرتے رہے. جو انٹروسپیکشن بھی جو ہے انورڈ جو ہے احتساب وہ بھی کرتے رہنا چاہیے تاکہ جواب دہی کا احساس ہو. ہمارے اعمال اور میرے اعمال اور میرا ایکشن اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے اور میں کتنا ذمہ دار ہوں اور اپنی کوتاہیوں کو جو ہے وہ پہلے اکنالج کریں اور کوتاہیوں کو درست کرنے کے لیے پھر جو شخص اپنی کوتاہی کو اور اپنے گناہ کو تسلیم نہیں کرتا اس کو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ معافی کی اور درگزر کی اور اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ توبہ کی توفیق عطا فرماتا. تو اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لازمی طور پر ہے کہ ہم انٹروسپیکشن کریں اپنے اندرون بھی دیکھیں اپنا بھی جائزہ لیں. اور یہ انسان سب سے زیادہ جو سہولتیں ہیں اور رعایتیں ہیں انسان اپنے آپ کو دیتا ہے. غلطی بھی ہو جاتی ہے تو انسان کہتا ہے مجھ سے ہوئی ہے تو کیا ہوا اس نے بھی تو ایسی غلطی کی ہے نا. لیکن ان کو اپنا کر ان پہ غور و فکر کر کے اور اس پہ جو اللہ تعالیٰ سے معافی اور جہاں جن لوگوں سے کہ حقوق کی تلفی ہوئی ہے ان سے بھی معافی جو مانگنی چاہیے. یہ اس صورت کی جو ہے وہ زندگی میں عملی اقدامات ہے. اس کے بعد صرف ایک ایکیڈیمک انٹرسٹ کے لیے آپ کے لیے لکھیں کہ دیکھیں قرآن مجید میں بہت سے الفاظ ایسے آئے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے اور اس کے بعد عرب معاشرے کے اندر اور دوسرے معاشروں کے اندر بھی جو ہے وہ محاورات کی صورت ضرب المثل جو ہے وہ بن گئے ہیں. جیسے کمر مضبوط کرنا اور ہاتھ مضبوط کرنا تو یہاں پہ آئے وشدد بھی ازری میرے جو ہے میری کمر مضبوط فرما. انہوں نے دعا مانگی میرے ہاتھ مضبوط فرما تو یہ دیکھیں یہاں سے آیا ہے ولا تمدن عینیک کا جو ہے یہ آنکھ اٹھا کر دیکھنا. کسی چیز کو آنکھ اٹھا کر دیکھنا مطلب ہے کہ خاطر میں نہ لانا کسی چیز کی پرواہ نہ کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ یہ دنیا کی لوگوں کو جو چیزیں ہم نے دے رکھی ہیں ان کی آپ ذرا برابر بھی پرواہ نہ کریں ان کو ایک آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں. پھر بہت ساری باتیں بتائی ہیں کہ جو جادوگر ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. ایک یونیورسل ٹروتھ کے طور پر والعاقبۃ للتقویٰ اور انجام کی بھلائی تو تقویٰ والوں کے لیے ہے یا تقویٰ کے لیے ہے اور قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے. ہر متنفس ہر شخص یعنی اپنی صحیح کے مطابق بدلہ پائے گا. اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے. یہ شرح صدر کا جو لفظ ہے اور شرح صدر کسی چیز کے اوپر ہونا تو یہ قرآن کی اصطلاح ہے جو ہوا ہے. زبان کی گرہ کھول دینا کہ زبان جو ہے وہ سلجھ جائے اور زبان سیدھی ہو جائے یہ بھی سے ہے. اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے. یہ جب سے قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے تو یہ لکھا کہا جاتا ہے. اس کو بہت ہی عام زبان خاص و عام ہے. اس میں بہت سی نشانی ہیں عقل والوں کے لیے. یہ بھی اسی طرح اسی زمین سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اسی میں تم واپس جاؤ گی اس سے دوبارہ نکال ہو جائے گی. یہ یونیورسل ٹروتھ کے طور پہ ہمارے جو ہے دین کے اندر اور دوسرے دین کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی ہے. اور جس نے جھوٹ باندھا وہ ناکام قد خاب من افترا ایک یونیورسل ٹروتھ کے طور پہ. اور یہ بھی وہ تو نہ اس کے نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا اختیار رکھتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کے اوپر حاوی ہے اور جو بھی یقیناً وہ ناکام ہوگا جو ظلم کا بوجھ اٹھا کے آئے گا. قد خاب من حمل ظلم جو بھی شخص ظلم لے کے آئے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. دیکھیں کیسی تو یہ چند ایک صرف جو ہے اس صورت کے اندر جو محاورات جو ضرب الامثال یہ یونیورسل ٹروتھ تھی جو صورت کے اندر آئی ان میں سے چند ایک اس کا ذکر آیا تھا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اس صورت کے اندر جو بھی پڑھا ہے
جو بھی صحیح پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فہم عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم سے غلط بیان ہو گیا، میری زبان سے جو کچھ غلط نکل گیا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی و منشا کے خلاف بیان ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے اثرات سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بیان کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے قرآن کریم پر توسط سے ہم پر رحم فرما، قرآن مجید کو ہمارے لیے امام اور نور اور ہدایت اور رحمت بنا دے، اور اس میں سے جو کچھ بھی ہم بھول گئے ہیں اسے ہمیں یاد کروا دے، اور جو کچھ ہم نہیں جانتے اللہ وہ تو ہمیں سکھلا دے، اور ہم توفیق دے کہ ہم دن اور رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کریں، اور اس قرآن کو ہمارے لیے آخرت میں ہمارے لیے حجت بنا، ہمارے خلاف حجت نہ بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر۔ اقبال بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقبال بھائی جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر خیر دے، اور ہم سب مل کر دعا کرتے اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی صحت دے، اللہ تعالیٰ کا آمین۔ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرما دے، اللہ تعالیٰ آپ کی جمیع کوششوں کو برابر ثابت کرے۔ وإیاکم جمیعاً انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کو لیکن میں اپنے لیے اور اپنے اس کلاس کے ساتھیوں کے لیے ایک توجہ دلاؤ نوٹس کے طور پہ، دیکھیں ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، قرآن سمجھانے والا کوئی نہیں ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کو گھر بیٹھے بیٹھے ایک ایک لفظ کی تشریح کرنے والا، ایک ایک لفظ کی وضاحت کرنے والا، یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ ہمیں قرآن سمجھنے سمجھانے والا کوئی ہے، اور ہمیں اللہ نے یہ توفیق دی کہ ہم اس گروپ میں شامل ہوتے ہیں اور اس میں حصہ لیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ صرف سننے سنانے کی حد تک محدود رکھیں تو پھر ہم اس قرآن سے جو اعراض ہے اس کے ضمن میں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس اعراض سے بچا دیں، اور آپ جتنا محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اتنا شوق دے، اتنا شعور دے کہ ہم اس قرآن کو اپنی عملی زندگی میں اپنائیں، اور اس کے لیے ہم بھی اتنا کوشش کریں جتنا آپ کوشش کرتے ہیں۔ آمین، جزاکم اللہ خیراً۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے اس کا بیان کرنا، آپ کا سننا، اس میں بیٹھنا، اس کے جو اوقات جو ہیں وہ قبول فرمائے، اور اس اوقات میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور اس کی اس توسط سے ہماری زندگی کے اندر، ہمارے گھر والوں کی، اور ہمارے بچوں، بیوی بچوں، ہمارے سب کے گھروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ یہ صورت کے مضامین بہت متنوع ڈائیورس قسم کے مضامین تھے۔ اس میں سے کوئی ایسا موضوع ہو اگر آپ اس سے متعلق جو ہے مزید اس کو بیان پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی توجہ ہو تو آپ ضرور جو ہے وہ جو آخری حصہ ہے نا، جو آخری حصہ کہ اس کی عملی زندگی میں ہم اس آیات کے حوالے سے یہ اگر وقت سے پہلے ہمیں بھیج دے تو بڑی نوازش ہوگی، بجائے اس کے ایک ہفتے بعد ہمیں ملے تاکہ ہمیں اگر فریش ملے اور ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ جی یقیناً یہ تیار ہے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ تیار ہے۔ میں اس کو فوراً آج ہی انشاءاللہ اس کو ہم ظاہر بھائی موجود ہیں، انشاءاللہ ہم آج ہی اس کو پوسٹ کر دیں گے۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ اس پہ کوئی اس مزید کچھ اضافہ نہیں کرنا۔ وہ عام طور پہ جو دوسرا سبق ہوتا ہے اس میں چونکہ اگر جو اضافی مواد ہوتا ہے وہ تیار کرنا ہوتا ہے، میں ایک ہفتے میں ایک درس تیار کر سکتا ہوں، یہ قرآن کلاس تیار کرتا ہوں، تو بعض اوقات مجھے موقع نہیں مل پا، تو اس وجہ سے 2 3 4 دن جو ہے مزید جو اضافی مواد اگر ہو تو پھر وہ تیار کرنے میں مجھے وقت لگ جاتا ہے، لیکن یہ تیار ہے انشاءاللہ، یہ وقت پہ آپ یہ ضرور بھیجوا دیں۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ اور اس کے علاوہ بھی ہمارا جو ریویو کا جو موقع ہے، اس میں آپ اس کے علاوہ بھی جو پروگرام کے بارے میں آ رہا ہے اور پروگرام کے بارے میں کوئی مزید آپ جو اضافہ اور کمی یا کوئی اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، اس پہ بالکل آپ جو ہے یہ اس موقع کے اوپر ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ جی اسماعیل عزیز صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے۔ ہاں، بہت تفصیل سے بیان کیا ماشاءاللہ۔ آپ نے ایک ذکر کیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں قرآن پورا پڑھ لیتے تھے، تو یہاں قطر کے اندر بھی ہمارے ایک ساتھی پاکستانی تھے، انہوں نے ایک رات رمضان میں پڑھا تھا قرآن، اور ان کو پھر شیخ عبداللہ بن خالد تھے وزیر داخلہ، تو انہوں نے ان کو پاسپورٹ دے دیا تھا قطر کا۔ ماشاءاللہ۔ ہاں جی،
तो हाँ माशाल्लाह वो ऐसे हया ऐसे है मुमकिन है एक लड़के ने एक नौजवान सीरियन लड़का था अभी हाल ही में उसके बारे में इंटरनेट पे आया था कि वो जी ईशा की नमाज के बाद खड़ा हुआ जो है जी तरावी रमजान के अंदर खड़ा हुआ तरावी की नमाज के बाद खड़ा हुआ और जो है वो फजर तक उसने जो है कुरान मजीद खत्म कर लिया उसके अंदर। बिल्कुल सही, मैंने भी पढ़ा ही है। ये अल्लाह ताला खैर आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे माशाल्लाह। आमीन आमीन अच्छा, भैया मैंने बस सबको इंशाल्लाह। गौर नहीं किया, मैंने कहा वो 135 आयत पे एंड हो जाता है, मैं सोचा शायद आगे आते हैं, मैंने ख्याल नहीं किया था, इसलिए मैंने कहा था, मैंने कहा नहीं कोई आगे मसला नहीं सब कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। चले। हमने अच्छा, बहुत बढ़िया। ज़ाहिर भाई ने पैगाम में जो है वो जो मैसेज छोड़ा था उसमें हाँ जी, उन्होंने लिखा भी था कि सूरत का रिव्यू इंशाल्लाह पेश किया जायजा लिए चले पेश किया जाएगा। चले माशा जज़ाकल्लाह खैर, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। शारिक भाई कुछ कह रहे थे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने आज अस्सलाम। ही ये ज्वाइन किया है, ये किसी ग्रुप पे लिंक शेयर हुआ था। मुझे पता नहीं है कि ये क्या हर वीक क्लास होती है, क्या है ये, इसकी कोई डिटेल मुझे बता देंगे? और ये किस कोई ग्रुप है इस क्या जो ये लेक्चर हो रहा है? सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर। शारिक भाई आप तो मैं हैरान हुआ कि आप अलखोर में है ना? नहीं नहीं, मैं यहाँ पे मसईद में हूँ, लेकिन सही। ये मैंने इसका लिंक आज पहली बार देखा है किसी ग्रुप पे। अच्छा इंशाल्लाह आप जो है यहाँ पे अपना मैं नीचे नंबर छोड़ दें हमारा कुरान क्लास ग्रुप है ये तकरीबन 2014 से आपके लिए 11-12 साल हो गए 12 साल से ये क्लास जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम्म। और वीकली बेस पे होती है कोई तातुल नहीं आया इस क्लास के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह। वीकली बेस पे होती है हम आपको जो ऐड कर देंगे इस प्रोग्राम कुरान क्लास ग्रुप है एक हमारा जिसमें जी जी। कुरान क्लास की इंफॉर्मेशन और जो मवाद होता है ये जैसे ये आज की प्रेजेंटेशन है जो आज की वीडियो है ये हम्म। जो है वो उसका लिंक शेयर होगा जो हम यूट्यूब पे जो है हम शेयर जो करेंगे ज़ाहिर भाई। तो इसका जो है वो आप मैं आपको और कोई और साथी और बहन भी अगर चाहते हैं कि आप इस कुरान क्लास में शिरकत करें तो आप जो है प्रोग्राम में इसमें यहाँ पे कर दें शेयर अपना नंबर या किसी और साथी को जो शामिल है वहाँ पे अपना नंबर शेयर कर सकते हैं तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी शारिक भाई तो मेरे ख्याल में हमारे शारिक वालेकुम भाई तो हमारे ख्याल अस्सलाम। में हमारे यहाँ पे जो दूसरा साथी है वो तो हमारे प्रोग्राम में आते रहते हैं। जी ये कोई शायद नया साथी है शारिक। जी जी, एक शारिक तो है जो जी हमारे प्रोग्राम में रेगुलर आता है। जी एक और शायर मैं वही समझा कि ये दूसरे वो हैं सही कह रहे हैं आप नहीं नहीं, जो है मैं आज पहली बार ज्वाइन किया है, मुझे हाँ बस इसका सही इल्म है नहीं सही था। है। अच्छा जी जी अस्सलाम वेलकम वालेकुम। जनाब वेलकम मेरा वेलकम। आपको अंदाजा आपने असल में जो हमारे हम ये तो जो हमने 8 प्रोग्रामों के अंदर 8 असबाक के अंदर हमने जो है वो जो शेयर की है जो सूरत पढ़ी है ये उसका एक कह लें कि उसका हमने खुलासा या आज क्योंकि हमने वो ख़त्म कर लिया तो उसका खुलासा हमने वो पेश किया है। तो इंशाअल्लाह ताला अगली आप देखेंगे कि जो जो हम सबकन सबकन जो है वो कुरान पाक को पढ़ते हैं हर हफ्ते क्लास होती है इसी टाइम पे 12:45 पे होती है और इंशाअल्लाह ताला आपको शामिल कर देंगे ग्रुप के अंदर। चलें इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह।